جناب مدنی صاحب، علم میں اور تدریس میں صحابہ کرام اور تابعین اور اکابر کا کیا معمول رہا، اور علم نافع اور غیر نافع کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمارے ناظرین کو اور ہمیں جان لینی چاہیے کہ جو ہم علم کی ترویج پر قرآن حدیث اور اکابرین امت کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت کا عروج جو ہے وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! جب تک یہ امت تحصیل علم میں مصروف رہی ہے اور علم کے مختلف جہتوں کو سمجھتی رہی ہے، اس وقت تک اس امت پر زوال نہیں آیا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ امتوں کی امامت کی ہے اس نے۔ امت نے امامت کی، کائنات کی اور انسانوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں تو ہجرت سے پہلے جس چیز کا باقاعدہ اہتمام فرمایا وہ علم کی روشنی کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب خود جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر اور انہیں کہا کہ وہاں کے لوگوں کو علم دیجئے، قرآن کا علم دیجئے، شعور ان کا بیدار کیجئے، تاکہ جب شعور ان کا روشن ہوگا تو وہ پہچان سکیں گے کہ محمد عربی کون ہے۔ آپ نے خود کتنا فخر فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ کمال ہے جی، علیہ السلام بطور جو ہے نا یہ فخر کی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جو بندہ ذہین ہوتا، اس کے پاس وقت ہوتا اور اس کا کام کاج اور بزنس نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کا انتخاب کرتے کہ تم یہیں رہا کرو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو کہا تم یہیں رہا کرو۔ کیا بات ہے! حضرت ابو ہریرہ کو کہا تم یہیں رہا کرو۔ 70 اصحاب کو بطور خاص اپنے پاس رکھا تاکہ ان کو علم دیا جائے، ان کے سینوں میں علم کی شمع روشن کی جائے اور یہ پھر آگے معلم بنے، یہ آگے استاذ بنے۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جن افراد کو تیار کیا وہ استاذ تھے، وہ پڑھانے والے تھے۔ ان کے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث کا علم تھا، قرآن مجید کا علم تھا۔ انہی میں سے آپ مختلف قبائل کو بھی لوگ بھیجتے تھے۔ بالکل، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے، آپ استاذ تیار کرتے اور پھر جہاں نئی جگہوں پر اسلام پھیلتا وہاں سے استاد بھیجا کرتے کہ وہاں ان کو یمن تک حضور علیہ السلام نے روانہ فرمایا اپنے اصحاب کو۔ اور پھر یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی زندگی تک موقوف نہیں ہو گیا۔ خلفائے راشدین کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جو خلافت پھیلی ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں پھیلی۔ حضرت عمر کو آپ پڑھیں ان کی سیرت کو، آپ نے جہاں بھی کوئی نیا شہر آباد کیا ہے تو آپ نے گورنر بھیجنے کے ساتھ ساتھ استاد بھی بھیجا ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیں آپ نے عراق سے جب فتوحات کا آغاز کیا اور کوفہ شہر کی چوکیوں کو اور شہر کو آباد کیا تو وہاں پر پہلے گورنر جو آپ نے بھیجے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا ہے، اور وہاں پراپر طور پہ علم پھیلانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود عراق سے لے کر ایران اور پھر یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان جتنی پٹی ہے افغانستان تک، یہاں کے بیسک استاد عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پٹی کے لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے حضور کی آخری نماز میں رفع یدین نہیں دیکھا ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو اس پٹی کے لوگ اسی لیے جو ہے نا وہ ان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے تعلیم کے حلقے بھی بنائے ہوئے تھے؟ بالکل، حلقے وہ ایسے بناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب حلقوں کو دیکھا کرتے تھے تو وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یہ ہے علم کا شوق اور علم کی محبت۔ آپ کہا کرتے تھے مرحبا مرحبا بینابی الحکمہ مصابیح الظلم خلقان الثیاب جدد القلوب۔ یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ خوش آمدید علم کے حلقے والوں کہ تم حکمت کے چشمے ہو، تم اندھیروں میں بہترین روشن چراغ ہو، تمہارے لباس تو پرانے ہیں، تمہارے لباس خلقان الثیاب، تمہارے لباس پرانے ہیں، جدد القلوب، لیکن تمہارے دل تر و تازہ ہیں۔ حبس البیوت، تم نے علم کے لیے گھروں میں خود کو قید کر لیا، دنیا باہر عیاشی مستی کر رہی ہے، تم نے گھر میں علم کے لیے وقف کر دیا، خود کو قید کر رکھا ہے۔ اور پھر کہا کرتے تھے ریحانہ کل قبیلہ، تم وہ لوگ ہو جو ہر قبیلے کے پھول ہو، اور انہوں نے پھول کا علم حاصل کرنے والوں کو۔ اور یہ بات
بات حقیقت ہے کہ ہمارے اکابر نے علم کے لیے جتنی قربانی دی ہے، کسی نے دی۔ یحییٰ بن معین آخر میں جوتے ٹوٹ گئے تھے، اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ ان کے والد نے ان کے لیے فرمایا 10 لاکھ درہم چھوڑے تھے وراثت کے، اور انہوں نے سب کچھ علم کے حصول کے لیے اور سند کو مستقل کرنے اور اس کی جو ہے نا وہ چھانٹ کرنے کے لیے وقف کر دیا، متصل کرنے کے لیے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے اور اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے سارا پیسہ صرف کر دیا۔ کائنات عالم اسی وقت عروج پاتا ہے انسان جب وہ علم کا شوق رکھتا ہے اور علم کی شمع کو دل میں روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔